بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ تو ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم بندر کیسے بنی اور انہوں نے کون کون سے گناہ کیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 لوگ سمندر کنارے ایلا نامی بستی میں رہا کرتے تھے۔ لوگوں کو اللہ نے ہزاروں نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن جب راحت و سکون آیا تو یہ اللہ کی عبادت سے محروم ہو گئے اور اللہ کی مخلوقات پر ظلم کرنے لگے۔ تو یوں اللہ نے ان کو خبردار کیا کہ ہفتہ میں ایک دن ہفتہ کے دن شکار نہ کیا کرو۔ اتوار سے لے کر جمعہ تک جتنا شکار پکڑنا ہے پکڑ لو، لیکن ایک دن اللہ کی عبادت اور مخلوقات پر امن کے لیے رکھ دو۔ تو اللہ نے ان کا امتحان لینا شروع کر دیا۔ وہ اتوار سے لے کر جمعہ تک مچھلیاں پکڑنے لگے، تو مچھلیاں زیادہ مقدار میں ہاتھ نہ آتی، تو ہفتہ کے دن سمندر میں دیکھتے تو ان کو بڑی بڑی مچھلیاں نظر آتی۔ ان لوگوں میں سے ایک شخص کو شیطان نے ورگلایا، پریشان کیوں ہوتے ہو؟ میری تقریب پر عمل کرو تو شکار سے کبھی محروم نہیں رہو گے۔ بس شیطان کے کہنے پر اس نے ہفتہ کے دن کانٹا لگا کر ڈوری کو سمندر میں ڈال دیا تاکہ مچھلی پھنسے، اور شیطان نے کہا، اس مچھلی کو تم اتوار کے دن نکالنا، اور یوں ہفتے کی حرمت بھی باقی رہے گی اور تمہارا شکار بھی ہو جائے گا۔ بس شیطان کی بتائی ہوئی ترکیب پر ہفتہ کے دن مچھلی پھنسی اور وہ اتوار کے دن نکالتے اور اسے خوشی سے کھاتے۔ جب آس پاس کے لوگوں نے پوچھا تو ان کو بھی یہ ترکیب بتائی، اور یوں قوم کے کچھ لوگ ہفتے کے دن مچھلی پکڑنے کے لیے جال ڈالتے اور اتوار کے دن نکالتے، اور کچھ نے تو سمندر میں نالیاں بنا دی، چھوٹے چھوٹے تالاب بنا دیے اور گڈھے بنا دیے تاکہ مچھلیاں پھنسے اور اتوار کو ہم ان مچھلیوں کو نکال کر پکا کر کھا لیں۔ اس قوم میں اللہ کے کچھ نیک بندے موجود تھے جو کہنے لگے کہ اللہ نے ہفتہ کے دن مچھلی پکڑنے کو منع کیا ہے، تو یہ جو تم تالاب اور گڈھے بناتے ہو، اگر ان میں ہفتے کے دن مچھلی پھنسے تو شکار ہفتے کا ہوگا۔ اللہ کے عذاب سے ڈرو، اللہ کی نافرمانی مت کرو۔ وہ لوگ ان کا مذاق اڑانے لگے، ہماری جو مرضی ہوگی ہم وہ کریں گے۔ اب بستی میں 3 گروہ بن گئے۔ ایک ان 70,000 میں وہ لوگ تھے جو ان نافرمان لوگوں کی بار بار اصلاح کرتے تھے، دوسرے وہ جو ان لوگوں سے نفرت کرتے اور خاموشی اختیار کرتے تھے، اور تیسرے وہ جو گمراہ ہو کر اللہ کی نافرمانی کرتے تھے۔ تو یوں نیک لوگوں نے بستی کے بیچ میں سے دیوار کو کھڑا کر دیا اور یہ حکم نافذ کیا کہ اللہ کی نافرمانی کرنے والے اس طرف ہو جائیں اور جو اللہ کے فرما بردار ہیں وہ اس طرف ہو جائیں۔ وہ صالح لوگ بار بار ان سے کہتے رہے، اے لوگو، اللہ سے ڈرو۔ قوم لوط، قوم سمود کا جو حشر ہوا اسے یاد کرو، اللہ کی نافرمانی مت کرو ورنہ تم پر عذاب آئے گا۔ سارے نافرمان جن کی تعداد تقریباً 12,000 تھی، سب ہنستے رہے کہ یہ تو صرف کتابی باتیں ہیں، ہم پر کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ بس جیسے ہی وہ گروہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، اللہ کے فرما بردار بندے دیوار کے اس طرف تھے اور دوسرے وہ جو نافرمان بندے دیوار کے اس طرف تھے۔ وہ نافرمان پوری رات ہنستے رہے، مذاق اڑاتے رہے، اور وہ اللہ کے خاص بندے دیوار کی اس طرف اللہ سے معافیاں مانگنے لگے۔ بس جیسے ہی صبح ہوئی، نیک صالح انسان اٹھے، انہوں نے محسوس کیا کہ دیوار کی اس طرف کسی کی آواز نہیں آ رہی۔ جیسے ہی دیوار کے اس طرف چڑھ کر دیکھنے لگے، سارے کے وہ لوگ بندر کی شکل میں تبدیل ہو گئے اور بندروں جیسی حرکت کرنے لگے۔ وہ جو صالح دیوار کے اس طرف سے بندروں کو دیکھنے لگے، اس صالح لوگوں میں سے جو ان کے رشتہ دار تھے، انہوں نے بندروں کے کپڑے سے اپنے اپنے رشتہ دار کو پہچانا اور چیخ کر رونے لگے اور اللہ سے معافی مانگنے لگے۔ اور اللہ کا عذاب جب آتا ہے تو وہ ہو کر رہتا ہے۔ وہ 12,000 لوگ جو بندر بن چکے تھے وہ کچھ کھا پی نہ سکتے تھے، اور 3 دن بعد وہ اس عذاب میں آ کر فنار ہو گئے۔ اللہ بھی ہم سب کو اپنا فرما بردار بنائے، آمین ثم آمین۔